نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم كما تحب وترضى له. آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کا اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور جو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو جسمانی اور روحانی طور پر نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ قرآن مجید کی بڑی واضح طور پر تعلیمات ہیں. اس لیے موجودہ حالات میں جب کہ انسان نفسیاتی طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت پریشان ہو چکا ہے اور اس کا امیونٹی سسٹم کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے اور مختلف طرح کے وساوس اور خیالات اس کو گھیرے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 11 میں بڑے واضح لفظوں میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو. اور سب سے بڑی نعمت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کی نعمت ہے. اس کو یاد کرنے کا مطلب ہے عملی طور پر اس کو یاد کریں اور اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ شو کریں. اگر یہ چیز ہمیں عقیدے کی حد تک میسر آ جائے تو پھر قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو چیز بھی تمہاری طرف بڑھے گی اللہ رب العالمین اس کو روک دے گا. یعنی وہ ظاہری دشمن ہو یا باطنی دشمن ہو، جسمانی دشمن ہو یا روحانی دشمن ہو، ظاہری بیماری ہو یا باطنی بیماری ہو، اگر وہ تمہاری طرف بڑھے گی تو اللہ رب العالمین اس کی خصوصی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی اور آگے بڑھ کر اس وبا کو، اس بیماری کو، اس دشمن کو تم سے دور کر دے گی. اس لیے اب ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ بھی بالکل قریب ہو رہا ہے. ایسے لمحات میں ہمیں رجوع اللہ توبۃ نصوحا ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور بھروسہ صحیح طریقے سے اگر ہم نے کر لیا تو یقین جانیے قرآن مجید پکار کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی بیماری، دنیا کی کوئی وبا اور دنیا کا کوئی دشمن تمہارا بال بھی بکا نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رجوع اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.